حکیم لقمان کی زندگی کا نچوڑ۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے، ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا، گردن کے پیچھے تیل لگانے سے تھکاوٹ ختم ہوتی ہے، ہونٹوں پر تیل لگانے سے ہونٹ پھٹیں گے نہیں، کان کے پیچھے تیل لگانے سے چستی آتی ہے، کمر پر تیل لگانے سے کمر کا درد نہیں ہوتا، سونے سے پہلے پیدل چلنے سے لکوا نہیں ہوتا، کھانا کھانے کے بعد چلنے سے مرگی نہیں ہوتی، صبح پیدل چلنے سے دل کی نالیاں بند نہیں ہوتی، تیز تیز چلنے سے بدن 80 سال تک ڈھیلا نہیں ہوتا، سونف کھا کر پیدل چلنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی، الائچی دانت کے نیچے دبا کر پیدل چلنے سے ہلتے ہوئے دانت پتھر جیسے مضبوط ہوتے ہیں، زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھ کر پیدل چلنے سے بڑھتا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے، سر میں تلوں کا تیل ڈال کر پیدل چلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں اور دماغ تیز ہو جاتا ہے، پاؤں کی تلی پر زیتون کے تیل کو لگا کر پیدل چلنے سے گردے کبھی فیل نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کالے دانہ یعنی کلونجی کو استعمال کیا کرو، اس لیے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ جھاڑو کبھی کھڑی کر کے نہ رکھیں، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ زمین پر سفر کے لیے چاند کے پہلے 14 دن اور سمندری سفر کرنے کے لیے آخری 15 دنوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ طاق دنوں، طاق مہینوں اور طاق سالوں میں شادی، نکاح اور معاہدے اچھے اثر ڈالتے ہیں۔ اگر پھٹکڑی تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائیں تو برے خواب نہیں آتے۔ جب بھی نئے گھر میں منتقل ہوں تو سب سے پہلے 5 چیزیں وہاں لے جا کر رکھ دیں، پھر 24 گھنٹے کے بعد دوسرا سامان منتقل کریں، اور وہ 5 چیزیں یہ ہیں: قرآن مجید، روٹی، شہد، چاندی کا کوئی بھی زیور اور نمک۔ مقناطیس کو اگر چونٹی کے سوراخ پر رکھ دیں تو چونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ سل کا بٹا اگر ٹوٹ جائے تو اس کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، باہر پھینک دینا چاہیے، ورنہ نحوست پیدا ہوگی۔ کنگھا بار بار کرنے سے بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ سرما میں سرسوں کے تیل کی مالش سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب بے وجہ روکنے سے مثانے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پیشاب کرنے سے پتھری کے امکانات پیدا نہیں ہوتے۔ ہرڑ کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ آلو بخارا کھانے سے لکنت ختم ہو جاتی ہے۔ برس اور بواسیر، سورہ یاسین کو برتن میں لکھ کر شہد سے دھو کر پینے سے رفع ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے دل قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ پانی میں نمک ملا کر فرش دھونے سے دیمک، چونٹیاں اور دوسرے کیڑے مکوڑے پیدا نہیں ہوتے۔ نیم کے پتے کمرے میں جلانے سے مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ جس گھر میں ہدہد دفن ہوتا ہے وہاں جادو اثر اندوز نہیں ہوتا۔ دماغ کا کام لیٹ کر نہیں کرنا چاہیے۔ جب خون گاڑھا ہوتا ہے تو جسم میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور اس کے علاج کے لیے ادرک، لہسن، پودینہ اور اناردانہ برابر مقدار میں لیں اور حسب ذائقہ اس میں سبز مرچ ڈالیں۔ اس کی ہری چٹنی بنا کر ہر کھانے کے ساتھ کھائیں۔ بہترین بلڈ تھنر یعنی خون کو پتلا کرنے والا نسخہ ہے۔ صحت کا دار و مدار معدے کی درستگی پر، اور معدے کی درستگی کا دار و مدار کم کھانے پر ہے۔ بیماری کے بعد غذا کم کھانی چاہیے۔ دوا بلا شدید ضرورت کے نہیں کھانی چاہیے۔ غصہ، غم اور گہری سوچ کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ 2 کھانوں کے درمیان کم سے کم 5 کا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد ٹہلنا صحت کے لیے مفید ہے۔ لال مرچ کا زیادہ استعمال آنکھوں کو، معدے کو اور دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر تک بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ تازہ ہوا تندرستی کے لیے ضروری ہے۔
بغض، حسد اور رنج و غم جسم کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ روزانہ نہانا اور نہانے سے پہلے جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنا صحت کی کنجی ہے۔ اگر تندرست، خوشحال اور عقل مند بننا چاہتے ہو تو رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح کو سویرے اٹھ جاؤ۔ کبھی کبھی روزہ رکھنا صحت کے لیے مفید ہے۔ کھانے کے دوران ہنسی خوشی کی باتیں کرنے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ چاول سے زیادہ گھیوں میں اور گھیوں سے زیادہ دودھ میں اور دودھ سے 16 گنا زیادہ طاقت گھی میں ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد نہانا صحت کے لیے مضر ہے۔ گرم کھانا معدے اور دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ آئی ہوئی چھینک روک لینے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پیتل اور تانبے کے برتن میں اگر کلی نہ ہو تو اس میں رکھی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تیل کی مالش سے پٹھے اور جسم مضبوط ہوتے ہیں۔ جسم کی صفائی اور قلب کی پاکیزگی سے تندرستی قائم رہتی ہے۔ کیلے کے ساتھ لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ کھیرا اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے ہیضے کا ڈر رہتا ہے۔ دہی کو کبھی گرم گرم روٹی یا گرم چیز کے ساتھ مت کھائیں۔ گھی اور شہد کبھی ہم وزن نہ کھائیں۔ دودھ میں گڑ ڈال کر نہ پئیں۔ دودھ کے ساتھ ترش چیزیں نہ کھائیں۔ کھیرا، کھچڑی اکٹھے مت کھائیں۔ دہی یا چھاچھ کے ساتھ کیلا نہ کھائیں۔ مچھلی اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے گرمی ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی بیماری میں مچھلی ہرگز نہ کھائیں۔ لیموں کا بیج ثابت نکل لیں تو اپینڈکس کا درد ہو سکتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے کان جلد بہرے ہو جاتے ہیں۔ گرمی میں باہر سے آ کر یکدم بالکل نہ نہائیں۔ دن میں 3 بار سے زیادہ کھانا نہ کھائیں اور بھوک رکھ کر کھائیں۔ مرغ کے ساتھ مولی مت کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انڈے کی سفیدی میں 2 چیزیں ملا کر لگا لو۔ 3 دن میں چہرہ 16 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ اور وہ چیزیں ہیں 4 عدد انڈوں کی سفیدی، روغن بادام 15 گرام، عرق گلاب 100، پھٹکڑی 15 گرام۔ ان چیزوں کو مکس کر کے پکائیں اور رات کو سوتے وقت لگائیں۔ چہرہ جوان نظر آنے لگے گا۔